السلام علیکم ویورز، جاوید شہین آج آپ لوگوں کو انشاءاللہ نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر بننے کے لیے جو سب سے پہلے اہم چیزیں ہیں جو پریکٹیکلی آپ کو فنگر ٹپس میں ہونی چاہیے اس کو ڈسکس کریں گے آج ہم انشاءاللہ۔ جب بھی آپ کو جاب پہ جاتے ہیں، آپ نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کی جاب پہ، اسسٹنٹ نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کی جاب پہ جاتے ہیں، تو آپ کو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ضرور پتہ ہونی چاہیے۔ ان کے بغیر آپ کو نیٹ ورک کی جو ہارن ہے، اگر یہ چیزوں کا اوپر کمانڈ نہیں ہوگی تو آپ کا جو نیٹ ورک کا جو مین چیز ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ شو نہیں ہوگی۔ تو آج ہم انشاءاللہ آپ کو آئی پی کانفیگ جو کمانڈ ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ آج ڈسکس کروں گا۔ آئی پی کانفیگ/all ایک کمانڈ ہے، اس کے بارے میں ڈسکس کروں گا۔ پنگ کمانڈ کے بارے میں ڈسکس کروں گا۔ ٹریس روٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور انشاءاللہ این ایس لک اپ کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو یہ ساری کمانڈز جب بھی آپ کہیں پہ بھی جاب کرنے جاتے ہیں نیٹ ورک کی، تو سب سے پہلے آپ نے یہ چیزیں چیک کرنی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے سٹارٹ پہ کلک کرنا ہے، رن کمانڈ کو، رن ونڈو کو کھولنا ہے اور اس کے اندر CMD کلک کریں گے تو ہمارے پاس کمانڈ پروموٹ جو ہے وہ کمانڈ پرومپٹ آ جائے گا۔ ویورز، رن ونڈو کے اندر بھی آپ یہ سارا کام کر سکتے ہیں، لیکن جب رن آپ ایز ایڈمنسٹریٹر چلا رہے ہوں گے تو پھر آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایڈمنسٹریٹر کی رائٹس نہیں ہے تو پھر آپ کو CMD میں ہی جا کے یہ کام کرنا چاہیے۔ اور ایک امپریشن بھی اچھا یہی پڑتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی چیک کر رہا ہوگا، آپ کا انٹرویو لے رہا ہو، وہ آپ کو دیکھ رہا ہو تو آپ کو اس کو پتہ ہوگا کہ یہ بندہ جو ہے اس کو CMD پہ اگر کام کر رہا ہے تو اس کو ہونو ہے۔ اسٹرانگ امپریشن کے لیے آپ CMD میں جا کر یہ کمانڈز جو ہیں وہ رن کریں گے۔ تو CMD جب ہمارے پاس اوپن ہو جائے گا تو ہم نے وہاں جا کر آئی پی کانفیگ یہ ٹائپ کریں گے۔ آپ یہ اس کے درمیان میں آئی پی اور کنفیگ کے درمیان میں اسپیس نہیں دیں گے۔ جب ہم آئی پی کنفیگ پہ کلک کریں گے تو اور انٹر کا بٹن جب دبائیں گے تو ہمارے پاس یہ اسکرین آ جائے گی۔ اسکرین میں آپ کے پاس آپ کے سسٹم کا جو آئی پی ایڈریس ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ ہمیں شو ہو رہا ہوگا، کیونکہ یہ ساری آپ کے آئی پی اس کے آپ ورژن ہوتے ہیں، ورژن 6 آئی پی ورژن 6 بھی آ گیا، آئی پی ورژن 4 بھی آ گیا۔ یہ ایک آئی پی ایڈریس ہوتے ہیں جن کو بھی انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں گے۔ تو بینگ اے نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر، جب بھی آپ نے اپنا نیٹ ورک بنانا ہے یا آپ کے پاس نیٹ ورک جس پہ آپ گئے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اپنا کاغذ پینسل پکڑ لینا ہے اور جتنے بھی PC ہیں آپ کے کنیکٹڈ لوکل ایریا نیٹ ورک کے، تو آپ نے ان کے آئی پی ایڈریسز جو ہیں تمام PC کے وہ نوٹ کرنے ہیں، کیونکہ جب بھی آپ نے کمیونیکیشن کرنی ہے، جہاں پہ بھی آپ نے سسٹم کو چیک کرنا ہے کہ کون سا سسٹم میں پر کوئی پرابلم آ گئی، تو آپ اس کا آئی پی ایڈریس جو ہے اس کا آپ کے پاس ہوگا اس سسٹم کا، تو پھر ہی آپ اس کو چیک کر سکتے، ادروائز آپ اس سسٹم کو چیک ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہمارے پاس جو آئی پی کنفیگ ہے وہ ہمیں اس کی ساری ڈیٹیل بتاتا ہے کہ آئی پی ایڈریس یہ ہے۔ اب اس کے ساتھ سب ماسکنگ بھی ہوتی ہے اور ڈیفالٹ گیٹ وے راؤٹر کے بارے میں بھی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ 192.168.43.46 یہ اس کا گیٹ وے راؤٹر کا ایڈریس ہے۔ یہ ہمارے پاس انٹرنیٹ کے لیے ڈیفینیٹلی استعمال ہوتا ہے راؤٹر اور گیٹ وے جو ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہمیں چاہیے کہ ہم نے دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہمیں ٹھیک ہے جی، پتہ چل گیا، لین کانفیگریشن پہ ہم نے اس کو چیک کر لیا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا DNS سرور جو ہے اس کا ایڈریس کون سا ہے، یا ڈائنامک ہوسٹ کنٹرول پروٹوکول ہے اس کا ایڈریس کون سا ہے۔ تو اس کے لیے پھر ہمیں آئی پی کنفیگ کے ساتھ آل جو ہے وہ لکھنا پڑے گا، یعنی کہ آئی پی کنفیگ/all جب ہم لکھیں گے تو یہ دیکھیں ابھی اس میں ڈیٹیل کے ساتھ اس نے ہمیں سارے ایڈریسز جو ہے وہ بتا دیے۔ اگر یہ آپ اس کو پوری سمری کو اگر غور سے دیکھیں گے تو آپ کو اس کے اندر آئی پی ایڈریسز جو ہیں وہ بھی شو ہو رہے ہوں گے۔ اس کے اندر ہمیں ڈائنامک ہوسٹ کنٹرول پروٹوکول جو سرور ہے وہ بھی ہمیں شو ہو رہا ہوگا، اور اس کے اندر ہمیں DNS سرور جو وہ بھی ہمیں شو ہو رہا ہوگا 192.168.43.1۔ یہ ہمارا گیٹ وے اور DNS سرور دونوں جو ہیں سیم ایڈریس ہے، اور ڈائنامک ہوسٹ کنٹرول پروٹوکول جو ہے اس کا بھی یہی ہے آئی پی ایڈریس جو ہے وہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے۔ تو یہ ویری کر سکتے ہیں
بہرحال یہ ہمیں یعنی کہ سارے جو ہمارا ڈی این ایس سرور ایڈریس ہے، ڈائنامک ہوسٹ کنٹرول پروٹوکول ایڈریس اگر ہم نے چیک کرنا ہو تو وہ ہمیں پھر آئی پی کنفگ آل لکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے پاس پنگ کمانڈ۔ آپ کے پاس نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کی سیٹ پہ آپ بیٹھ کے آپ کے پاس آئی پی ایڈریسز کی لسٹ آ گئی، اب آپ نے چیک کرنا ہے، کال آتی ہے کہ جی میرا پی سی جو ہے وہ ورکنگ نہیں کر رہا سر، یا آپ کے ساتھ والے آفس کا، تو آپ کو روم نمبر کا آپ کو پتہ ہوگا، اس کا آپ ایڈریس لکھا ہوگا کہ اس سسٹم کا آئی پی ایڈریس یہ ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، سمپل ہم کمانڈ پرومپٹ میں ہی پنگ لکھیں گے اور پنگ کے ساتھ ہم اس سسٹم کا آئی پی ایڈریس لکھ دیں گے یا اس کا نام لکھ دیں گے، دونوں میں سے جون سا بھی یوز کرنا ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمیں یہ چیک کروانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم پنگ کمانڈ کہ یہ پرٹیکولر ہوسٹ جو ہے وہ ریچیبل ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم اس میں ٹائم وہ میئر تو بعد کی بات ہے، کتنا لگتا ہے وہ آنے جانے میں، اس میں چونکہ ٹائم بھی آتا ہے کہ کتنے سیکنڈ میں وہاں تک وہ اگر آپ کو رپلائی آنا شروع ہو جائے گا اس ایڈریس سے، اٹس مین دیٹ کہ اس سسٹم میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی کمیونیکیشن ہو رہی ہے، کوئی اور ایشو ہوگا، نیٹ ورک کے اوپر وہ اویلیبل ہے۔ تو اگر وہ ان ریچیبل کا میسج آتا ہے تو یہاں پہ ریکویسٹ ٹائم آؤٹ کا میسج آ جاتا ہے، تو اٹس مین دیٹ کہ آپ کا وہ سسٹم جو ہے وہ ریچیبل نہیں ہے۔ تو پنگ کمانڈ اسپیسیفکلی ہماری یوز ہوتی ہے کہ ہم اپنے سسٹم کو یہ لوکل ایریا نیٹ ورک کے اوپر جو چیک کرنا ہو کہ ٹھیک ہے جی وہ نیٹ ورک کے ساتھ اٹیچ ہے یا نہیں ہے، ریچیبل ہے یا نہیں ہے، کمیونیکیشن کے لیے اویلیبل ہے یا نہیں ہے، تو پنگ کمانڈ ہم یوز کرتے ہیں۔ پنگ کے اندر ایڈریس بھی، اور یہ میں نے دوسری ویڈیو میں نیچے آپ کے پاس دیکھ رہے ہوں گے آپ، میں نے ایڈریس دیا 172 آئی پی ایڈریس .217.169.238، میں نے اسی گوگل کا ہی ایڈریس دیا ہے آئی پی ایڈریس، تو پھر بھی وہاں سے مجھے رپلائی آ رہا ہے، وہی چیزیں وہی سارا کچھ اس طرح سے آ رہا ہے۔ میں نے اوپر google.com لکھا، چونکہ یہ میں نے ایڈریس جو دیا تھا وہ لوکل میرا انٹرنیٹ سروس پہ اوپر جو اویلیبل تھا، چونکہ مجھے اس کا ایڈریس مل گیا کہ ٹھیک ہے جی اب گوگل اویلیبل ہے آپ کو، آپ اس کے ساتھ کمیونیکیشن کر سکتے ہیں، تو پنگ کمانڈ نے مجھے اس کا بتا دیا جی۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے جی ٹریس روٹ کمانڈ۔ پنگ کمانڈ اور ٹریس روٹ کمانڈ ہے ایک جیسا ہی کام دونوں کا، لیکن ٹریس روٹ کمانڈ جو ہے بیسیکلی ہمیں یوز کرتے ہیں ہم کہ ہم نے اس کا پاتھ چیک کرنا ہے دو سسٹم کے درمیان میں، کہ میں نے اپنا کمپیوٹر سے فرض کر لیں کہ میں نے کمپیوٹر جو ہے وہ میرا پڑا ہے، چونکہ وائڈ ایریا نیٹ ورک کے اندر اگر ہم بات کر رہے ہیں تو فرض کر لیں کہ وہ کسی اور سٹی میں پڑا ہے، تو مجھے کتنے راؤٹر سے گزر کر جانا پڑتا ہے، میرا میسج کتنے راؤٹر سے گزر کر کسی اور سٹی میں پہنچ رہا ہے، تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی میں یوز کرتا ہوں ٹریس روٹ۔ پھر مجھے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ اگر کمیونیکیشن میں گیپ کیوں آ رہا ہے، سلو کیوں کمیونیکیشن، وہ مجھے ساتھ بتائے گا کہ کون کون سے جو آپ کے راؤٹر ہیں وہ جہاں سے ریکویسٹ ٹائم آؤٹ کا میسج ہمیں شو ہوگا کہ ٹھیک ہے یہ راؤٹر جو ہے یہ اویلیبل ہیں لیکن یہ آپ کی کمیونیکیشن میں گیپ دے رہی ہے، اسی وجہ سے آپ کا میسج جو تھوڑا سا ڈیلیور لیٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مجھے ساری اس کی جو ہوپس ہیں، کتنی ہوپس میں سے مجھے گزر کر جانا پڑے گا، اور کتنے راؤٹر جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہو رہے ہیں، وہ ساری چیزیں مجھے ٹریس روٹ جو ہوتا ہے وہ کمانڈ بتاتی ہے۔ انٹرنیٹ کنٹرول میسج پروٹوکول جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی ہم یوز کرتے ہیں پنگ کے لیے بھی اور یہ ٹریس روٹ کے لیے، وہ سارے چونکہ یہ انٹرنیٹ کنٹرول میسج پروٹوکول کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ایرر کے جو الگوریدمز ہیں وہ سارے اس کے ذمہ ہوتے ہیں، تو وہ اس کو یوز کر رہا ہوتا ہے، ٹریس روٹ بھی اور یہ سارے پنگ کمانڈ وغیرہ بھی۔ تو ناظرین ہمیں پتہ چل گیا ٹریس روٹ کا بھی اور پنگ کا بھی کہ ٹھیک ہے جی دونوں میں فرق کیا ہے۔ آگے آ جاتا ہے جی ہمارے پاس این ایس لک اپ کمانڈ۔ تو این ایس لک اپ کمانڈ نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کمانڈ ہے بیسیکلی، اور یہ ہر کمپیوٹر میں ہر آپریٹنگ سسٹم میں ہوتی ہے، اور یہ بیسیکلی کس لیے ہوتی ہے، یہ کیوری کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ ہم نے ڈی این ایس جو ہے ہمارا اس کو ہم نے کیوری کرنا ہے، اس کو چیک کرنا ہے کہ وہ اویلیبل ہے کہ نہیں اویلیبل ہے، تاکہ وہاں سے ہم نے اپنے اس ڈومین کا جو نیم ہے وہ یا اس کا جو آئی پی ایڈریس ہے، جو بیسیکلی میپنگ کے لیے ہمیں، چونکہ ڈی این ایس کا کام کیا ہوتا ہے، میپنگ کرنا۔ یہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ڈومین نیم سسٹم کا کام کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ایڈریس کو اس کے جو اس کو آئی پی ایڈریس اسائن ہوا ہوتا ہے ویب ایڈریس کو، ان دونوں کے آپس میں میپنگ کروانی ہوتی ہے، یعنی کہ سمجھ لیں کہ گوگل ہے تو گوگل کا جو آئی پی ایڈریس 172 ہے،
تو سسٹم جو پیچھے ورکنگ کر رہا ہوتا ہے کمیونیکیشن کے لیے، تو وہ آئی پی ایڈریسز چل رہے ہوتے ہیں، فرنٹ اینڈ پہ گوگل لکھا ہوا ہوتا ہے، تو ان دونوں کی میپنگ یعنی کہ 172.168.43.108 پہ اگر ہم نے جانا ہے، گوگل نے جانا ہے، تو وہ ڈی این ایس کا کام ہے کہ وہ آٹومیٹیکلی اس کو چیک آؤٹ کرے گا، اس کو دیکھے گا کہ ٹھیک ہے جی اس کا یہ ایڈریس ہے۔ تو این ایس لک اپ جو ہے وہ کمانڈ ہماری بیسیکلی یوز کی جاتی ہے ڈومین نیمز یا آئی پی ایڈریس جتنے بھی آپ کے یوز ہو رہے ہیں آپ کے نیٹ ورک کے اندر، ان کو چیک کرنے کے لیے۔ تو ناظرین، یہ ہم نے آج آپ کے ساتھ میں نے جو شیئر کی ہیں بہت ہی اہم کمانڈز یوز کی ہیں۔ آئی پی کنفیگ کمانڈ یوز کی ہے آپ کے ساتھ، میں نے پنگ کمانڈ یوز کی ہے، ٹریس روٹ، این ایس لک اپ کمانڈ یوز کی ہے۔ تو نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر ہونے کے ناطے آپ کے پاس ان چیزوں کے اوپر عبور ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ آئی پی ایڈریسز ہم نے چیک کرنا ہے، کسی سسٹم کو آئی پی کنفیگ کے ذریعے کریں گے، وہ سسٹم کسی کو ہم نے چیک کرنا نیٹ ورک کے ساتھ ہے یا نہیں ہے تو پنگ کمانڈ یوز کریں گے، اور ہم نے کسی بھی سسٹم کا ڈومین نیم سرور اس کا چیک کرنا ہے، اس کا نام چیک کرنا ہے یا اس سسٹم کا آئی پی ایڈریس چیک کرنا ہے تو این ایس لک اپ کمانڈ یوز کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے کافی فروٹفل ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آ گئی تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔